جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ہم میں سے اکثریت زندگی گزارتی تو ہے لیکن جیتی نہیں ہے. زندگی جینے کے لیے اپنے آپ سے کنیکشن بنانا ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیوں کرنا ہے اور ہمیں کیسے کرنا ہے. ہر نئے سال کے آغاز پر ہم کچھ ارادے کرتے ہیں جو سال کا پہلا مہینہ ختم ہونے سے بھی پہلے چکنا چور ہو جاتے ہیں. اب نیا سال شروع ہونے والا ہے تو بہت اچھا وقت ہے گول سیٹنگ کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے کہ ہم نے عام طور پر اپنے گول جو ہیں وہ مناسب طریقے سے پلان ہی نہیں کیے ہوتے. تو آج ہم بات کریں گے کہ گول کیسے سیٹ کریں کہ ہم ان کو حاصل بھی کر لیں، اور اگر ہمیں واضح طور پر پتہ ہوگا کہ ہم کوئی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں تو ہم مناسب پلاننگ کے ساتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کام ہوگا کیسے. تو سب سے زیادہ اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. گول سیٹ کرنے سے بھی پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا مقصد، اپنا پرپز معلوم کرنا ہے کہ ہم زندگی سے آخر چاہتے کیا ہیں. جب آپ کو اپنا مقصد پتہ چل جائے گا تو آپ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے گول سیٹ کرتے ہیں. جیسے اب سوچیں، اس بات کو ایسے سوچیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے. تو 10 پاؤنڈ جو آپ نے وزن کم کرنا ہے یہ کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے صحت مند زندگی گزارنی ہے اور ایک اچھی لائف گزارنی ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں اچھی آپ کی لائف گزرے، بیماریوں سے دور رہیں، ہیلدی رہیں. تو یہ آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، اور اس مقصد تک حاصل کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ پھر گول سیٹ کریں گے کہ ہمیں کیا ڈائٹ پلان رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنا وزن لوز کریں گے، کیا ایکسرسائز کریں گے. تو جب ہم سوچ سمجھ کر اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنے اندر وہ توانائی قائم رکھنی ہوتی ہے جو ہمیں ایک درست ٹریک پر رکھتی ہے اور ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں، کنسسٹنٹ رہتے ہیں. تو پھر آئیے پہلا کام کرتے ہیں، اور پہلا کام پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا مقصد معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جب ہمیں اپنا مقصد معلوم ہوتا ہے تو ہم وہی کام کرنا منتخب کرتے ہیں جس میں ہماری حقیقی دلچسپی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا شوق اور ذوق وہ ایک ہی جگہ ہو، یعنی ہمارا کام ایسا ہو کہ جس میں ہمارا شوق بھی ہو اور ہمیں اچھا بھی لگے وہ کام کرنا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیشن اور پروفیشن ایک ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہے تو پھر آپ کام تو نہیں کر رہے، آپ تو انجوائے کر رہے ہو اور اسی سے آپ کو ارننگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو بیسٹ ہو گیا. تو آخر ہمیں زندگی سے چاہیے کیا؟ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں زندگی سے چاہیے کیا. یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا وائے ہے. اچھا، آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ کسی کو کوئی ایسی بیماری تشخیص ہو گئی کہ اس کو پتہ چلا کہ اس کی اب بہت لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے، اس نے بہت خاص مدت تک ہی جینا ہے. ڈاکٹر اس کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ 1 ماہ کی زندگی آپ کی، 3 مہینے کی، 6 مہینے کی، 1 سال. اچھا، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے سارے جو روٹین میں کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک لسٹ بنانے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو وش لسٹ بھی کہتے ہیں. اچھا، اب وہ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جانے سے پہلے نا یہ کام ہے جو کہ میں ضرور ہی کر کے جانا چاہتا ہوں. اب اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے، فلاں انسان سے ملنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. مطلب وہ ان کا سارا وہ چینج ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس اب بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہے تو اب ہم نے یہ کام کر کے ہی جانا ہے. تو پھر اب اگر یہ والا کام ہم اب کر لیں، اور اس لیے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے نا ہم نے کون سا کوئی یہاں پہ بہت عرصہ دنیا میں رہنا ہے، تو پھر اگر ہمیں پتہ ہی ہے لمیٹڈ ٹائم ہے تو اس لحاظ سے ہم پہلے ہی کیوں نہیں سیٹ کر لیتے، اپنی لسٹ پہلے ہی کیوں نہیں بنا لیتے. اچھا، اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو سوچ سکتے ہیں وہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ممکن بھی ہو سکتا ہے،
لیکن جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے اسے ممکن کیسے کریں گے؟ تو اپنی سوچ جو ہے نا اس کو ہم نے بڑھانا ہے، سوچ کو وسیع کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں میں بہتری لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان سب باتوں کو وضاحت سے سوچنا چاہیے۔ آپ کی سوچ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بہت مصروفیت ہے، وقت ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ ہم سب بھاگ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم سب بھاگ کس طرف رہے ہیں، یا بھاگ کس طرف رہے ہیں تو الگ رہا، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں، آخر ہم سب نے بھاگ کر پہنچنا کہاں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ اس بھاگ دوڑ کا ہمیں میٹھا پھل ملنا ہے تو ہم تھکاوٹ کے باوجود بھاگنا جاری رکھیں گے، راستہ نہیں بدلیں گے، تھک کر راستے میں نہیں بیٹھ جائیں گے۔ تو ہمیں کنسسٹنسی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، اپنی تھاٹ میں کلیئرٹی لے کے آئیں۔ تو کیسے لے کے آئیں گے؟ اب میرے خیال سے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک کاغذ قلم لے آئیے اور اب لکھنا شروع کر دیں۔ کیا لکھنا ہے آپ کو؟ آپ سوچیں آپ کو کیا جاب کرنی ہے، آپ کو کس عہدے تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو جاب نہیں کرنی، آپ کو بزنس کرنا ہے تو کون سا بزنس کرنا ہے، اس کو کتنا پھیلانا ہے۔ اگر آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو ابھی کتنی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ اچھا، اس وقت آپ کے اندر جو آپ کا اسکل سیٹ ہے اس کی مدد سے جو آپ کے آس پاس آپ کی کمیونٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے آپ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ ان کی لائف میں کوئی چینج آ جائے۔ اچھا، یا آپ اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کون سا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ جیسے آپ باہر کم کھانا کھا سکتے ہیں، کھانے کو ہیلدی طریقے سے پکا سکتے ہیں، ہلکی پھلکی ورزش کر سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا کام بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ صرف اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، جیسے دوستوں سے ملنا، گھومنا پھرنا، کوئی نئی چیز سیکھنا، کتاب پڑھنا، کسی مشترکہ دلچسپی والے گروپ میں ایکٹیو ہونا۔ اچھا، ایک اور بات ہے جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ بات ہمیں ضرور سوچنی ہے اور لکھنی بھی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو کتنا معیاری وقت دے سکتے ہیں، یعنی کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بیٹھے تو ہیں، فزیکلی تو ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ہم سے بات کوئی کر رہا ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ٹائم دینا ہے وہ کوالٹی ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، ان کے لیے ایموشنلی اویلیبل رہنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے رہن سہن میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی ریلوکیٹ ہونا چاہتے ہیں، کسی دوسری جگہ رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کے خیال میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اپنا جو یہ بات سمجھ لیں کہ جو اپنا مقصد متعین کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے گول سیٹ کرنا، یہ ایک زندگی تبدیل کرنے والا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی اس سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت کم پرسنٹ میں شاید 3% لوگ ہیں جو کہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنا مقصد معلوم کر کے اس تک پہنچنے کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے آنے والی زندگی کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ غلط ڈائریکشن میں آپ جتنے ہی دور چلے جائیں آپ منزل تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت نکالیں، اپنے ساتھ بیٹھیں اور اپنے لیے وہ کام کریں جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اچھا، اب آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی امیجنیشن میں یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے لکھی ہیں یہ ہم کو حاصل ہو چکی ہیں۔ اچھا، ہمارا جو برین ہے نا اس میں سب کانشیس مائنڈ، اس کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ایکچوئل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو فیل کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ اسی لحاظ سے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے۔ آپ کو جو چیزیں چاہیے، آپ کی پرسنالٹی میں جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دے ہی دیتے ہیں۔ تو جب آپ ادنا چیز پر راضی نہیں ہوتے تو آپ کو اعلیٰ چیز ہی ملتی ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں چاہیے وہ نہ لیں، اس سے پوری شدت سے مسترد کر دیں، اس کو اپنے ذہن میں بھی جگہ نہ دیں، اس کے بارے میں سوچیں بھی نہیں۔ اور جو چیز آپ کو چاہیے اس کے بارے میں آپ 100% یقین رکھیں کہ یہ چیز قدرت کے خزانوں سے آپ کو مل کر ہی رہے گی۔
سوچ ہماری لمیٹڈ ہے، قدرت کے خزانے لمیٹڈ نہیں ہیں. تو ہم جو سوچیں بس اس کے اوپر 99% بھی نہیں، آپ کو 100% یقین رکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل آپ نے یہ چیز رکھ دینی ہے، فکس کر لینی ہے اپنی تھاٹ کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیں گے. اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ماضی میں ایسے گول سیٹ کیے ہوں اور عین ممکن ہے کہ کچھ آپ کے فیلڈ گول بھی ہوں، یعنی کہ آپ کو کامیابی نہ ہوئی ہو، تو آپ کا اعتبار ہی گول سیٹ کرنے سے اٹھ چکا ہو. آپ کہیں کہ بھئی مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو گول سیٹ کرنے کی ٹیکنیک جاننے سے پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے اور جو ہماری محنت خاک میں ملا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، گولز جو ہے نا ان کے بارے میں ملی جلی رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے گولز کو شیئر کرنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ گولز کو چھپا کے رکھنا چاہیے. تو اب آپ کی چوائس ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ گولز جو ہے نا آپ شیئر کریں جو کہ آپ کے سپورٹیو لوگ ہیں ان کے ساتھ، تاکہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں، اس کے بارے میں پوچھیں، تو پھر آپ کو دوبارہ آپ ایک ٹریک پہ رہیں. اچھا، آپ لکھ بھی لیں، لکھیں، واضح لکھیں. اس کے بعد جو لکھا ہے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی رہے. اچھا، اگر سب سے ویسے بیسٹ چیز جو میں کرتی ہوں، میں نے اپنے کمپیوٹر کا جو مین اسکرین ہے، جیسے کمپیوٹر آن ہوتا ہے وہاں پر میں نے اپنا گول لگایا ہوا ہے، اس کی پکچر لگائی ہوئی ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. تو آپ جب بھی جہاں پہ آپ کی زیادہ نظر پڑ رہی ہے، ظاہر وہ چیز آپ کے ذہن میں فکس ہو جاتی ہے. اچھا، اب آتے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہمت سے بڑھ کر بیک وقت بہت سے محاذ نہیں کھولنے. ہم نے اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے. ہم نے سب سے ضروری کام سب سے پہلے کرنا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہمیں بیک برنر پر رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ عمر کے مختلف حصوں میں مختلف پرائرٹیز ہوتی ہیں. کبھی تعلیم نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے، کبھی کیریئر، کبھی خاندان، کبھی صحت، کبھی آپ کمیونٹی میں کوئی کام کر رہے ہیں، ویلفیئر ورک کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو تعلیم کا وقت ہے، ظاہر اس ٹائم آپ کو تعلیم ہی حاصل کرنی ہے، اس ٹائم آپ کو ڈسٹریکشنز نہیں چاہیے. جب آپ کیریئر میں آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا خاندان بھی شروع کرنا ہے. اگر آپ خاندان شروع کرنا ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو مسئلہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں مختلف ٹائم میں مختلف آپ کی پرائرٹیز ہیں جو کہ آپ نے اپنی سیٹ کرنی ہے. اچھا، ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے چونکہ نکلنا نہیں چاہتے، ہمیں ایک ہی طریقے سے رہنے کی عادت ہوئی ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اچھا، تو ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم اپنے کام کو آگے سے آگے ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ آپ کر لیں گے، اور اپنے آپ کو تھوڑا بہت مارجن بھی دے دیں کہ یہ نہ ہو کہ تھوڑا بہت پیچھے رہ گئے تو بالکل ہی اچھا مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نے کرنا ہی نہیں. ایسے نہیں ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھیں. اچھا، اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ اپنے ذہن سے یہ خیال بالکل نکال دینا ہے کہ آپ میں ریکوائرڈ جو بھی ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، ہم سیلف ڈاؤٹ آ جاتا ہے. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں یار میں یہ کام کر لوں، اب کوئی اٹھ کے کہہ دے گا کہ لو تم سے کیسے ہونا ہے. اچھا، آپ نے کہا میں نے ویڈیو بنا لوں، تو نہیں تمہاری تو آواز ہی ایسی ہے، تمہاری تو شکل ہی ایسی ہے. مطلب اس قسم کی کوئی بات کریں گے کہ آپ سیلف ڈاؤٹ ہو جائیں گے نا. تو آپ نے ایسی باتوں کو خاطر میں ہی نہیں لانا، ٹھیک ہے نا، اپنا کام کرتے رہیں. اچھا، آپ نے ریئلسٹک اپروچ رکھنی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے آپ نے اپنا گول سیٹ کیا کہ بھئی میں ایک دن میں 1 کتاب پڑھ لوں گا، میں ایک ہفتے میں 7 کتابیں پڑھ لی. اچھا، سال میں 360 کتابیں پڑھ لی. تو آپ یہ سوچیں کہ ریئلسٹک گول نہیں ہے، آپ دن میں ایک پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، اس لیے دن میں ظاہر اور بھی آپ نے کام کرنے، صرف کتاب ہی تو نہیں پڑھنی. تو دن میں کچھ خاص صفحات پڑھنے کا گول رکھیں جو آپ آرام سے پڑھیں، اس کو ایبزارب کریں. تو جو بھی کام کرنا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، وہ والا کام نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو اس کی آنیسٹ رہنا ہے اپنے کام کے ساتھ. اچھا، گول جو آپ نے بنانے ہیں نا وہ
اپنے لیے بنانے ہیں، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بنانے ہیں، اپنے لیے بنانے ہیں، نہ کہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کو لائک کریں، آپ کو واہ واہ کریں، واہ بھائی واہ یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا جیسے آپ نے کتابیں پڑھنے کا گول رکھا ہے تو وہ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے رکھا ہے، وہ یہ نہیں کہ دوسرے کہیں کہ واہ بھائی واہ یہ تو بڑا نالجبل بندہ ہے. اس طرح کا کام نہیں کرنا. اچھا اپنے گول کا آپ کو واضح مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام آپ آخر کرنا کیوں چاہتے ہیں. یہ کیوں جو ہے نا، کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا سب سے امپورٹنٹ اب بات یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی گول سیٹ کر لیں، اگر آپ کام نہیں کریں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پیپر پہ تو سب کچھ بڑا اچھا ہو رہا ہے لیکن ریئل لائف میں کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آپ جتنے مرضی اچھے گول سیٹ بنائیں، گول سیٹ کریں، لیکن آپ کو کام کرنا ہے، ایوری ڈے کام کرنا ہے. اچھا اب آ جائیں ہم گول کیسے سیٹ کریں گے. گول سیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچوں کو کلیئر کرنا ہے. آپ کو بالکل کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. لکھا ہوا ہونا چاہیے آپ کے پاس، بالکل کلیئر ایوری تھنگ. اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کی وہ کون سی ڈیزائرز ہیں، وہ کون سی ایمبیشنز ہیں جو کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ پرائرٹی رکھتی ہیں. وہ کون سے کام ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹھیک ہو جائے، اور وہ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ جو بھی آپ کی ریکوائرڈ آؤٹ کمز ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نتیجہ چاہیے، وہ بالکل کلیئر، اسپیسیفک، میجریبل ہونا چاہیے. آپ کے واضح ٹارگٹ ہونے چاہیے. جیسے اگر آپ نے کوئی کورس لیا ہے، کوئی ایجوکیشنل کورس لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نے روزانہ کتنے گھنٹے پڑھنے، کتنے ماڈیول ختم کرنے ہیں، کتنے دن دینے ہیں، کتنے ہفتے دینے ہیں. جو آپ کی پروگریس چل رہی ہے اس کو آپ کیسے مانیٹر کریں گے. وہ تب تک مانیٹر نہیں ہوگی جب تک آپ ڈیڈ لائن نہیں رکھیں گے. اپنے ہر کام کی ایک حد آخر آپ نے متعین کرنی ہے کہ اس دن تک میں نے کام کر لینا ہے، ورنہ تو وہ آگے سے آگے چلتا جائے گا. اچھا جو بھی آپ کا مطلوبہ ہدف ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو کام کرنے ہیں ان سارے کاموں کی لسٹ بنا لیں، اور اب ان کاموں کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیں جس کو ہم مائل سٹون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کام کرتے رہیں تاکہ ڈیڈ لائن آنے سے پہلے ہی آپ کی ایک کنٹینیوس پروگریس چل رہی ہو اور آپ کا کام جو ہے وہ ڈیڈ لائن آنے سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہو. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے گولز ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ کو ڈیپ فوکس والے، گہری توجہ والے کام کرنے تو آپ کو ایک پرسکون جگہ چاہیے جہاں پہ شور ہنگامہ، افراتفری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ نے اپنے کام کا کیا ایسا وقت رکھیں گے کہ جہاں کم سے کم لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فون کم سے کم آپ کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے. جو بھی آپ کی ڈسٹریکشن والی چیزیں ہیں ان کو اپنے کام کی جگہ سے دور رکھیں. اچھا اپنا جو ماحول ہے نا اس کو آپ نے جتنی بھی کوشش کر لیں اس کو 100% ورک فرینڈلی آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز پہلے ہی سمجھ لیں بجائے اس کے کہ اگر کوئی ڈسٹریکشن آتی ہے تو آپ ناراض ہو جائیں، غصہ ہوں، اور اس وجہ بس کوشش کریں کہ اس کو میکسیمم پاسبل کتنا اچھا کیا جا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پروگریس کو مانیٹر کرنا ہے. کچھ وقفے کے بعد دیکھتے رہیں کہ آپ نے اپنے کام کے جو مائل سٹون سیٹ کیے تھے اس کے مطابق آپ کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اپنے گولز کا جائزہ لیتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان کو چیک کرتے رہیں کہ جو گول رکھا تھا آیا وہ ابھی تک آپ کی پرائرٹی لسٹ میں شامل ہے یا نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ایجوکیشن کورس لیا تھا یا جو بھی ڈپلومہ ڈگری جو بھی سٹارٹ کی تھی اس کے ریویو اچھے نہیں آ رہے. جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نئی اسکلز آ گئی ہیں اس کے مقابلے میں، کچھ اور چیز آ گئی ہے، وہ اس میں زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہے، اس کے ریویو ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو ریوزٹ کرنی ہوتی ہیں، چیک کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی اس طرح سے اسکوپ نہیں ہے، اول تو آپ نے پہلے ہی سوچ سمجھ کے خیر ظاہر رکھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا ہے.
تو اگر ایسا ہے تو اپنے گولز کو پھر چینج کریں اب آپ. اور یہ نہیں کہ بھئی اب ہم نے اتنا ٹائم انویسٹ کر دیا ہے تو چلو اب اسی کو کر لیتے ہیں. جب ایک پتہ چل گئی یہ چیز وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو چینج کریں. اچھا اب اگر آپ گول اچیو کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، تو اب آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. دل برداشتہ نہیں ہونا آپ نے اس وجہ سے کہ کامیابی ناکامی تو ہوتی رہتی ہے. ناکامی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، انالائسس کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آئندہ وہ غلطی نہ ہو. اس لیے کہ ہمت ہارنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں. آپ کو یاد دلائیں کہ یہ گول آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا، آپ نے کیوں رکھا تھا یہ گول. اپنے آپ کو ریسیٹ کر لیں، اپنے گولز کو ریسیٹ کر لیں، اور دوبارہ سے ایک بیٹر پلان لے کے آئیں، اور اس کے بعد کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیں. کام نہیں رکنا چاہیے، آپ کو ایوری ڈے کام کرنا ہے. اور اس کے بعد لازمی جب آپ دوبارہ کام کریں گے تو پہلے سے تو اچھا ہی رزلٹ آئے گا، اس وجہ سے کہ پہلی بار تو آپ بالکل وہ تھے، نیو تھے، آپ کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، آپ فرسٹ ٹائم آپ نے کام کیا تھا. لیکن اس بار تو آپ کے پاس فیلئر والا تجربہ ہے، تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سیم رزلٹ آ رہے ہیں اور ہم اپنی اسٹریٹجی چینج ہی نہیں کر رہے. تو اسٹریٹجی بھی ہمیں چینج کرنی ہے. جب ایک ہی کام کرنے سے پتہ ہے کہ یہ رزلٹ آ رہا ہے تو وہی کام اسی طریقے سے تھوڑی کرنا ہے. آپ کو چینج کرنا ہے کہ اب ڈفرینٹ طریقے سے کریں، اور ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ رزلٹ آئے گا، ظاہر ہے. اچھا یہ بات اپنے آپ کو آپ سمجھا دیں کہ حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نظر ثانی کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں، پھر سے دوبارہ سے کوشش کریں، اور یہ کوشش وقفے سے آپ نے کرتے رہنا ہے. واصف علی واصف بہت بڑے اسپریچول تھے، لیڈر تھے، اسپریچولیٹی میں ان کا نام ہے. ان کا قول ہے کہ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کام کرتے رہتے ہیں، ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ چینج ہے صرف وہ ہے مستقل ہے دنیا میں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے. جو گول سیٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں، کم از کم 10 ہیں بہت مشہور ٹیکنیکس، جو کہ مختلف مینٹورز ہو گئے، لائف کوچ ہو گئے، ان لوگوں نے، جو بھی ریسرچرز ہیں، ان لوگوں نے دی ہیں. بہت عرصے سے لوگ زمانوں سے گول سیٹ کرتے آئے ہیں، ان کی ٹیکنیکس کو پڑھتے آئے ہیں. تو یہ ٹیکنیکس ہیں، اور ان میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ٹیکنیک بیسٹ ہے، اس وجہ سے کہ بیسٹ وہی ہے جو کہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، جس کے لیے جو آپ کے لیے ورک کر گئی بس وہی بیسٹ ہے. تو اس وجہ سے آپ نے بالکل، میں نے بہت ہی سمپل سا ایک میتھڈ بتا دیا آپ کو، بالکل سمپل سا، اور اس کو آپ نے کریں، اس کے طریقے سے اپنی کلیئر کریں تھاٹس. اور اس وجہ سے کہ پتہ ہے کیا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھنے میں تو بڑی لگ رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس سے کریں گے تو ہم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مین چیز یہ ہے کہ کلیئرٹی آپ کی تھاٹس کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو بس انشاءاللہ تعالی کام کرنے کے لیے اور یا ترقی کرنے کے لیے، سکسیس پانے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے محنت کرنا، لگاتار محنت کرنا. تو انشاءاللہ تعالی آپ پہنچ ہی جائیں گے جہاں چلیں گے. لیکن پتہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی منزل کہاں ہے. اگر منزل پتہ ہوگی تو ہی اس ڈائریکشن میں چلیں گے نا. اگر منزل ہی نہیں پتہ تو چلتے تو رہیں گے، تھکتے تو رہیں گے، لیکن پہنچیں کہاں گے یہ نہیں پتہ. تو جیسے فرض کریں کہ آپ نے کسی نے آپ کو کہا کہ یار کراچی میں وہ بندہ رہتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ. اچھا اب کراچی تو کتنی بڑی ہے، تو یہ آپ کو مقصد تو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے سے ملنے آپ نے کراچی جانا ہے. تو اگر وہ آپ کو ایک میپ دے دے، اور ابھی تو آپ جیسے کمپیوٹر میں جاتے ہیں، گوگل میپ لکھی، ڈائریکشن لکھی، میپ آ گیا، تو بس آرام سے جلدی سے پہنچ گئے. تو بس گولز جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے وہی والا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک میپ سیٹ ہو رہا ہے، اور اس کو آپ جب اچیو کرتے جائیں گے، مائل سٹونز بنتے جائیں گے، اور ان کو آپ اچیو کرتے جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ اپنی مقام تک پہنچ جائیں گے. تو سننے کا شکریہ. اس والی ویڈیو میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں لے کے آؤں گی میں، اور آپ سنتے رہیے.
تو ابھی کے لیے اجازت دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.